ہم پڑھ لی، اس کی ریڈنگ بھی کر لی اور اس کو سمجھ بھی لیا کہ اس کے معنی کیا ہیں، شاعر اس ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طرح بیان کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 2، الفاظ کے معنی۔ ان الفاظ کے آپ نے معنیوں کو زبانی یاد کرنا ہے اور اپنی اردو کی کاپی حصہ ادب میں لکھنا بھی ہے۔ الفاظ کے معنی: صدا، آواز، شمس، سورج، قمر، چاند، شجر، درخت، ہجر، پتھر، لائق ثنا، تعریف کے قابل، کن، ہو جا۔ سرگرمیاں: ہم کو درست تلفظ اور تاثرات سے پڑھیے اور زبانی یاد کیجیے۔ سوالوں کے جوابات لکھیے۔ نمبر 1، پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نمبر 2، شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ نمبر 3، شجر و ہجر کو غور سے دیکھنے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ نمبر 4، قرآن نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اپنے الفاظ میں، انہیں اردو کی کتاب کاپی حصہ ادب میں کاپی ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 باتیں لکھیے۔ آپ نے کوئی بھی حمد و ثنا کس طرح بیان کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے 2 باتیں آپ نے لکھنی ہیں۔ نمبر 3 ہے، پہلے بند کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ پہلا بند ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے، پھولوں کی بھی صدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے۔ آپ نے پہلے شاعر کا حوالہ لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے کہ اس میں کس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس کے بعد اس بند کی تشریح کرنی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ جو نئے الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، ان میں سے کسی 4 کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور انہی 4 الفاظ کو جملے میں استعمال کر کے ان کے جملے بنانے ہیں۔ قواعد کوشچن آپ نے یہ اردو گرامر کی کاپی میں کرنا ہے یہ کام قواعد کا۔ سوال نمبر 5 ہے، ہم سے 4 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہو، یعنی ورڈز اپوزٹ ہو، جیسے صبح، شام، شجر، ہجر۔ اس طرح کے ورڈز آپ نے تلاش کر کے 4 الفاظ آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنے ہیں، لیکن یہ کام آپ نے اردو گرامر کی کاپی میں اس چیپٹر کی ہیڈنگ ڈال کے کوشچن نمبر لکھ کر کرنا ہے۔ متشابہ الفاظ: ملتے جلتے الفاظ کو قواعد کی زبان میں متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے مگر املے اور معنی الگ ہوتے ہیں، یعنی لکھنے میں ورڈز الگ ہوتے ہیں، اس کے معنی الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ جیسے صدا، آواز۔ صدا کے معنی کیا ہے؟ آواز۔ یہ صاد سے شروع ہو رہا ہے، صاد دال الف، صدا معنی آواز، صدا، سین دال الف، صدا، صدا معنی ہمیشہ۔ الف مد زبر آ میم ساکن عام معنی پھل کو کہا جاتا ہے، عین الف زبر آ میم ساکن عام، خاص کی ضد ہے یہ، یعنی عام، خاص، خاص، عام۔ نمبر 6 کو سوال ہے ہمارا، متشابہ الفاظ کے درست استعمال سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ نمبر الف ہے، ڈیش لوگ ڈیش جیسی تیز نظر رکھتے ہیں، باز۔ اب بے علی زبر باز، یہ ساکن باز جو ہوتا ہے وہ پرندے کو کہتے ہیں، اینڈ بے عین ازوات باز جو ہوتا ہے وہ افراد کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون سا باز پہلے آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے، باز لوگ باز جیسی تیز نظر رکھتے ہیں۔ تیز نظر کی بات آ رہی ہے تو ہم بے علی زبر با، زے ساکن باز جو ہے وہ بعد میں آئے گا، بے عین زبر باز، زواد ساکن باز پہلے آئے گا۔ کسان ڈیش جوت کر اپنے معاشی مسائل ڈیش کرتا ہے۔ کسان کیا جوت کر اپنے معاشی مسائل ڈیش کرتا ہے، یعنی شوشے والی ہے اور حلوے والی ہے۔ حل اور حل، حل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سالو کرنا اور حل معنی ہوتا ہے ایک بیل گاڑی ہوتی ہے جس میں بیل جوتے ہوتے ہیں، اس کو حل کہا جاتا ہے جس سے وہ کھیتوں کی زمین کو ہموار کرتا ہے۔ تو کسان حل، ہے لام زبر حل، یعنی شوچے والی حل کو جوت کر اپنے معاشی مسائل حل کرتا ہے، سالو کرتا ہے، ہے لام زبر حل، حلوے والی حل۔ صفحہ نمبر 4 جیم، ڈیش سے ڈیش کرنا صحت کے لیے مفید ہے، کثرت سے کثرت کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ اب کون سی کثرت پہلے آئے گا کون سی بعد میں آئے گا یہ آپ نے لکھنا ہے۔ دال، خوش
خوشی ہو یا ڈیش ملک کا ڈیش بلند رکھنا چاہیے. علم اور علم. خوشی ہو یا ڈیش ملک کا ڈیش بلند رکھنا چاہیے. خوشی ہو یا غم. علم یعنی علم کے معنی غم بھی ہوتے ہیں اور ایک علم کے معنی ہوتے ہیں جھنڈا ہوتا ہے, اس کا علم بلند رکھنا چاہیے. نمبر ہے برسات کے ڈیش سرد ڈیش چلنے لگی. برسات کے بعد سرد باد چلنے لگی. نمبر 7 کسی رسالے اخبار سے کوئی اور ہم تلاش کر کے لکھیں. ایک ہم تبھی ہم نے کاروان اردو میں پڑھی ہے, اس کے معنی پڑھے ہیں, اس کی تشریح پڑھی ہے, اس کی میننگ پڑھی ہے, اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. کسی بھی رسالے یا اخبار میں سے کوئی اور کسی اور عنوان پر موجود ہم کو آپ نے تلاش کر کے کاپی میں اپنی اردو کی لکھنا ہے. نمبر 8 اس ہم کا جو بند آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اسے اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے. یعنی اس پوری ہم نے جو بند آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہو, پسندیدہ ہو آپ کا, وہ آپ نے خوش خط انداز میں اپنی کاپی میں لکھنا ہے. نمبر 9 ہم کے پہلے 2 بندوں کی تصویری منظر کشی کیجیے. پہلے 2 بند مطلب ہر بندہ کہہ رہا ہے سے لے کر سب سے بڑا خدا ہے, پھولوں کی بھی صدا ہے, سب سے بڑا خدا ہے, سب سے بڑا خدا ہے, شمس و قمر کو دیکھو, شجر و ہجر کو پرکھو, وہ لائق ثنا ہے, سب سے بڑا خدا ہے, سب سے بڑا خدا ہے. یہاں تک ان 2 بندوں کی آپ نے منظر کشی کرتے ہوئے تصویر بنانی ہے.